السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان. ہم سیاست کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن چونکہ عید جشن آزادی ایک مبارک موقع ہے، ہم نے سوچا کہ کچھ اس قسم کی باتیں ہوں جو کہ تھوڑا سا دل بھی ہمارا بہلائیں اور کچھ سیریس سیاست کی باتیں ہوں. ابرار الحق، میوزیشین، سنگر ٹرنڈ پولیٹیشین، سکسیس ان ایوری وے. لیکن جی ٹی روڈ پہ بریکاں لگاتے موسیقی میں ابرار صاحب، آپ کو جب سیاست میں آپ نے قدم رکھا تو احسن اقبال صاحب نے جی ٹی روڈ سے آپ کو آگے ہی نہیں، موٹر وے پہ ہی نہیں چڑھنے دیا، ادھر ہی بریک لگا دیا. تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائیں. ایک بہت بڑا سٹیپ آپ نے مس کر دیا. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ سوشل ورک. ہاں بالکل، وہ فلنتھراپی، اور وہ میرا بہت بڑا پیشن ہے. سو اس لیے میوزک کے بعد فلنتھراپی، جس میں ہمارا ایک ایکچولی مسئلہ ہے نا ابرار، آپ کے ساتھ اتنے ٹیگز لگے ہوئے ہیں. نہیں، آپ کے ساتھ اتنے ٹیگز لگے ہوئے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ آپ کے ایٹریبیوٹس کی لسٹ اتنی فہرست اتنی لمبی ہے کہ ہمارے پورے 35 منٹ اس پہ لگ جائیں. نہیں، آپ کا آج کل فوکس صرف پالیٹکس کی طرف ہے. آج کل ہمارا فوکس بالکل پالیٹکس کی طرف ہے، ہمارا فوکس تبدیلی کی طرف ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سیاست میں ظاہر ہے منجے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ایویٹ کر دیا میرا سوال. تو یہ بتائیے کہ جی ٹی روڈ پہ بریکیں کیوں لگی، کیا وجوہات تھے؟ دیکھیں جی، ابھی تو گاڑی چل رہی ہے، بریکیں نہیں لگی. سگنل آیا. اچھا. اور وہ بڑا ٹائملی ہوتا ہے، بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. کیونکہ الیکشن تو بہرحال ہم جیت گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. احسن صاحب کو بھی کوئی شک نہیں ہے. کورٹ میں ہے، کھلنے دیں بورے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. کورٹ میں کافی کچھ ہے آج کل، کورٹ کے بڑے چکر لگ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ تبدیلی اب شاید کل پرسوں ترسوں کب آئے گی تبدیلی؟ دیکھیں، ایک تو تبدیلی آ چکی ہے. بڑے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پہلے اس ملک میں صرف 2 پارٹیز تھیں، باریاں لگی ہوئی تھیں، بلکہ موجیں لگی ہوئی تھیں، ٹھیک نا. اور اب ایک ایسی سیریس پارٹی جو پرانے روایتی سیاست کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے عوام کے سامنے آئی ہے، اس نے اپنی بہت بڑی جگہ بنا لی ہے. اس سے بہتر جگہ بھی بن سکتی تھی، اور کچھ غلطیاں ہماری اپنی ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کو فائدے بھی تھے جو انہوں نے ڈیلز کی کسی لیول پہ. تو پنجابی کا ایک شعر تھا کہ کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توکس بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. ماشاءاللہ. کچھ ہائی مورل گراؤنڈز پہ کھیلنے کا ہمیں بھی بہت شوق تھا. یہ کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ سیاست سے آپ جو ایک دھچکا کھایا ہے، یہ کچھ ویسے ہوتا ہے کہ جو آپ کا ویسے پروفیشن بھی ہے، میڈیا بھی ہے، آرٹسٹ ہوتا ہے بڑا حساس مزاج والے، کچھ دل برداشتہ تو نہیں ہوئے Not at all. نہیں. میں جٹ آدمی ہوں، بڑا سادہ. آپ نے میرے گانے بھی سنے ہوں گے، اس میں دل برداشتہ ہونے والی کوئی چیز. اچھا، گانے بھی آپ کے کچہریوں کے ارد گرد ریوالو کرتے تھے، اب کچھ ہمارے پارٹ، وہ ہماری رہن سہن کا کلچر ہے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن وہ کیریکٹر خیر ایک فکٹیشیس کیریکٹر ہوتا ہے، اوریجنل نہیں ہوتا، مگر وہ اس معاشرے کو پینٹ کرنے کے لیے وہ گانا جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. لیکن میں جو بات کر رہا تھا، روایتی سیاست سے جان چھڑانا بڑی ضروری ہے، بڑا ضروری. اس کے لیے سینسیٹیو تو ہونا ہی چاہیے انسان کو. میں اپنا، میرا سٹار جو ہے، آئی ایم آن کاسپ آف کینسر ان لیو. اچھا، بڑی خطرناک کمبینیشن ہے. ہاں جی، ایک طرف وہ لیو والی جو ہے شیر والی ٹریٹس ہے، اور دوسری طرف ایک سینسیٹیوٹی بھی بہرحال ہے. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا کمبینیشن ہے، ایک بیلنس بہرحال کریٹ کر سکتا ہے. تو ہم نے بڑا اچھا الیکشن لڑا، اگرچہ 22 دن ہمیں ملے کیمپین کے لیے. ٹکٹ جب ملا، اور ہمارے حلقے میں تقریباً 650 گاؤں ہیں جو سارے کے سارے نہیں پھیرے جا سکتے تھے. اس کے باوجود گراؤنڈ سویل اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں بڑی آسانی ہوئی جیتنے میں. اور وہ سارا جو ایریا جو تھا، اس میں کوئی گاؤں بھی شاید ایسا نہیں تھا جس میں ہمیں کوئی دقت ہوئی ہو الیکشن کے حوالے سے. وہ تو جو جس طرح سے پھر انہوں نے مینیج کیا، وہ بھی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک پوری سائنس ہے. کیونکہ اس کے لیے بھی ایک ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو مختلف اداروں کے ساتھ ڈیل، پارٹی لیول پہ بھی اور کانسٹیچوئنسی لیول پہ بھی، اور لوکل ایسے اسٹیک ہولڈرز جو علاقے میں، جن کو ہم ایبسکانڈرز کہتے ہیں، ان کی مدد سے انہوں نے بڑی زبردست مووز چلائیں. اٹ از لائک اے گیم آف چیس. کچھ ایسے میرے اصول تھے جن کا میں غلام تھا کہ میں ان کو کراس نہیں کر سکتا تھا باؤنڈریز.
اور کچھ وہ ڈیسپریٹ بھی تھے کہ یار اگر ہم اب ہار گئے تو ہم صاف ہو جائیں گے, ہمیں ہر قیمت پر جیتنا ہی ہے, پیسہ تو لگا ہی دو, بندے بھی مارنے پڑتے ہیں تو مار دو, یعنی ڈیسپریشن کی یہ انتہا تھی. تو پھر ہم نے بھی بہت احتیاط سے کام لیا. تو یہ کس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹ, میوزیشین, سنگرز جتنے بھی ہمارے جو کہ میڈیا سے جن کا تعلق ہے, بڑی سپورٹ رہی ہے. فکر سے ہی لوگ تقریباً, لیکن ہم نے پریزنس پرہیپس اس لیے کیونکہ آپ لوگ ریکگنائز زیادہ ہیں, ہم نے کافی نام ایسے دیکھے ہیں جو سامنے آئے ہیں. کیا کوئی خاص کشش ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ از اٹ اے پارٹی آف سینسٹیو پیپل؟ ایک تو اکتاہٹ ہے روایتی سیاست سے, جو ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں جھوٹے لوگوں سے, جو صرف باتوں کے ساتھ ہمیں بہلاتے آئے آج تک اور کچھ کیا نہیں. اور پھر وہ لوگ جو ہم بیٹھ کے صرف ٹریڈنگ کیا کرتے تھے, ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں نکلتے. وہ جو ہمارا ایک سوشل ماشاءاللہ سے وہ سلسلہ ہے, وہ لوگ پہلی بار سامنے آئے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی شاید ووٹ بھی نہیں دیا تھا. اور اس پیغام کو اتنے شارٹ سے ٹائم میں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا یہ 1996 میں تو بنی تھی پارٹی, مگر یہ 30 اکتوبر کے بعد اس کا صحیح انٹروڈکشن جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ پہنچا, اور اس کے نظریے کی بات پہنچی. تو اتنے شارٹ سے ٹائم میں جو اس کا گراف ہے وہ بڑا تسلی بخش. اچھا, اب چونکہ ظاہر ہے آپ نے کہا تھرڈ پارٹی کی حیثیت تو آ گئی ہے, ووٹ بینکس بھی آپ نے کچھ ٹریڈیشنل توڑے ہیں, پارٹی ٹرینڈز بھی توڑے ہیں, اور سرٹنلی ایک جس چیز کا کریڈٹ ہم آپ کو ایز اے پارٹی دیں گے اور اسے نظریں نہیں پھیر سکتے, وہ یہ ہے کہ کم از کم پیپل ووٹڈ ود دیئر فیٹ. تو جو بھی رزلٹ ہو, لیکن جو ٹرن آؤٹ رہا, باہر سے بھی لوگ آئے, اوورسیز بھی آئے, مڈل کلاس کو آپ نے انگیج کیا ہے پہلی دفعہ. رزلٹ چونکہ شاید آپ لوگوں کی مرضی کی یا خواہشات کے مطابق نہیں تھا, لیکن پھر بھی اٹس اے ویری امپریسو رزلٹ. کے پی کے کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیاست اور پھر انتخابات کے بعد جو تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جہاں گورنمنٹ ہے, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جائز تنقید ہے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سمندر پار پاکستانی جو پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یا بہت سارا دان بھی بھجواتے ہیں, وہ امڑ کر آئے اور انہوں نے ووٹ دیے. انصاف فلائٹس چلتی رہیں, اور جب ان کو پتا چلا کہ ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا, تو ان میں سے بہت سارے ایسے جو افورڈ کرتے تھے ملک و ملت کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے, وہاں سے ٹریول کر کے ہزاروں میل ٹریول کر کے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے آئے. یہ عوام کے جذبے کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں. اس کا نتیجہ اور اس کی وجوہات جو بھی ہوں, آپ عوام میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بہرحال آسانی سے لگا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں نے, حکومت ہماری تحریک انصاف کی بن گئی, اور وہاں وہ دھاندلی والا عمل نہ ہو سکا, کیونکہ وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ ہر گھر میں بندوق ہے. وہاں پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کے آپ کچھ کر نہیں سکتے. وہاں لامحالہ انصاف ہوتا ہی ہے. اور ویسے بھی کسی نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ چاند اکثر پہلے تحریک انصاف کی طرح خیبر پختونخوا میں نظر آ جایا کرتا. لیکن الیکشن کے بعد جو ابھی معاملات ہیں ان کو حل کرنا, الیکشن میں جو ریگنگ کا ایک بہت بڑا عوام کے اندر بھی تاثر ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں, اس کو سدھارنا انتہائی ضروری ہے تاکہ عوام کا بیلٹ پیپر پہ اعتماد بحال ہو سکے. ورنہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی لوگ ڈسہارٹ ہوں گے اور کبھی اس جمہوری عمل کو بھی انڈورس شاید نہ کریں کہ جنہوں نے بڑے پیار اور خلوص سے اس بار ووٹ دیا, کہ ووٹ کسی اور کو دے رہے ہیں, نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہے, اور نتیجہ ساری کی ساری کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ اداس و پریشان بیٹھی ہوئی ہے. اور مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ اس دن ایسی سرخی تھی اخباروں میں کہ گونگے ہو گئے شہر کے سارے ہاکر, کہ ہم یہ خبر کیا سنائیں لوگوں کو, ہم تو اخبار بھی نہیں بیچنا چاہتے آج کا. یعنی یہ معاملہ اس بڑے لیول پہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ اپنے خون کے ان کے خون کے ساتھ ہاتھ رنگے گئے ہیں. تو اس کی کورٹ کو بھی چاہیے اس وہ موٹو نوٹس لیں, سپریم کورٹ کو بھی, تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں اس کا راستہ روکیں. جی لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کیس چلا کرتے ہیں, 5 سال گزر جاتے ہیں, ٹریبونل کا فیصلہ نہیں آتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہو رہا ہے, جو تھوڑی سی ہمیں ایکٹیویٹی دکھائی, پرو ایکٹیونیس دکھائی دے رہی ہے, چیئرمین صاحب کی بھی دکھائی دے رہی ہے, یو آر بہائنڈ دیٹ, یو سپورٹ دیٹ. ظاہر ہے کچھ تو مشکلات بھی پیش آئی ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹسز ہیو بین ایشوڈ ایز ویل, لیکن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کیا فرسٹریشن ہے, وہ کیا وہ اس فرسٹریشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ
جو تو چیئرمین کا معاملہ ہے کورٹ میں، اس دھرتی کو شکر کرنا چاہیے کہ ایک ایسے سپوت نے جنم لیا ہے جو آج کے زمانے میں ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتا ہے، جو پارٹی الیکشن کو کہتا ہے کہ جی پارٹی الیکشن کرانا انتہائی ضروری ہے. میں پچھلے دنوں ایک کالم لکھ رہا تھا، اس میں میں نے لکھا کہ تحریک انصاف کو افضل نے مروایا. اب افضل کون ہے؟ جیسے ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ایک کتابچہ شائع ہوتا ہے کہ جی اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو وہ ضرور پڑھیں. وہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ حجر اسود کے بوسے جو ہیں وہ نہ لیں، دور سے کر لیں رش کی وجہ سے، تو بھی حج ہو جائے گا آپ طواف کے دوران. لیکن اگر آپ ہر چکر کے بعد بوسہ لیں گے تو وہ افضل ہے. ہاں جی، اور اگر آپ ہر چکر میں بوسہ لیں گے تو یقیناً آپ بے ہوش ہو جائیں گے، آپ لے ہی نہیں سکتے. تو اپنی آسانی پیدا کی گئی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ شیطان کو کنکریاں مارنے اگر کسی اور کو بھجوا دیں، اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ خود جائیں تو افضل ہے. تو ہم بہت سارے لوگ اس افضلیت کے چکر میں مار کھا جاتے ہیں. اور میں نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی افضلیت کے چکر میں، کہ یوں تو پارٹی الیکشنز جو ہیں جنرل الیکشنز کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، مگر پہلے کرانا افضل ہے. یوں تو بہت ہی پاپولر لوگوں کو بھی ٹکٹ دی جا سکتی ہے. ہائی مورل گراؤنڈ کی وجہ سے یا یہ اسٹبرنس کی وجہ سے؟ نہیں، ہائی مورل گراؤنڈ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں دیکھیں، پھر مطلب یوں تو صرف پاپولر لوگوں کو بھی ٹکٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن صاف لوگوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو ٹکٹ دینا افضل ہے. اور اسی طرح پھر طاہر القادری کے ساتھ مل کر حکومت کو ڈسٹیبلائز کر کے پولیٹیکل بینیفٹ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے کام کرنا افضل ہے. لیکن آپ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر بھی اس قسم کی تنقید، اس قسم کی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، اور باہر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیک آف ڈسپلن بھی تھا. اور جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکٹ کٹاؤ، لائن بناؤ، وہ الزام بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آیا ہے. تو کبھی کسی پارٹی میں آپ یہ نہیں دیکھیں گی کہ ورکر اٹھ کے کھڑا ہو کے بولے گا. انگلیوں کے اشارے چلتے، آنکھ کے اشارے چلتے ہیں کہ خبردار کو بولے. فیملی پالیٹکس ہے ہر جگہ یہاں پہ. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ اگر ڈیموکریسی کا پودا، اور یہ بہت تناور درخت نہیں ہے، میں آج بھی کہتا ہوں تحریک انصاف کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے مزید اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. بات سچی کرنی چاہیے، لیکن باقی پارٹی سے ہزار گنا بہتر اس لیے ہے کہ اس نے ماحول دے دیا کہ ٹرو ڈیموکریسی کا ماحول ہے یہاں پہ، کہ جس میں ہمت ہے وہ آئے اور آ کے پارٹی پوزیشن حاصل کرے، اس کے مطابق اپنا رول پلے کرے. یہ نہیں ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے، چھوٹا جو ہے وہ پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے، بیٹا جو ہے وہ یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہے، بیٹی جو ہے وہ خواتین ونگز کی پریزیڈنٹ ہے، بھانجا جو ہے وہ پنجاب چھوٹی یوتھ اس کا. تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس سے تو دو سوال ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ پنجاب میں جب ہم نے تبدیلی دیکھی ہے انتخابات کے بعد، تو تبدیلی کے جو نیا چہرہ دیکھا ہے وہ ہم نے عمران خان دیکھا ہے. ایک تو یہ کوئی تبدیلی نہ ہوئی، تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ موروثی سیاست کو چھوڑ دیا گیا، لیکن پنجاب میں آپ کیا وجہ تھی کہ یہاں پہ وہ ٹرینڈ نہیں بریک کر سکے؟ کدھر تھے وہ نئے چہرے اور کدھر تھی وہ تبدیلی؟ دیکھیں، پنجاب کے اندر یہ نہ کہیں کہ ٹرینڈ بریک تو ہونے نہیں دیا گیا نا. اب ٹرینڈ بریک ہو جاتا جب نیک بریک ہو جاتی. اگر حق اور سچ پہ مبنی الیکشن آج آپ بورے کھلا لیں نا تو سیٹیں کیسے واپس آتی ہیں؟ دھڑا دھڑ. آپ نے جیسے کراچی میں دیکھا، اس کی الوی صاحب کی سیٹ واپس آئی. تو یہ لوگ الیکشن لڑنے سے انکار کر دیں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. یہ کہیں گے ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. ان کو پتا نا پلے کچھ نہیں ہے. ووٹ تو ان کو بھی پتا ہے. ان کے پاس، ہمارے مخالفین کے پاس جب لوگ جاتے ہیں مبارکباد دینے تو وہ کہتے ہیں مبارکباد دینے آئے ہو، ووٹ بھی دیا تھا ہمیں کہ نہیں. ان کو تو پتا ہے کیا حال تھا ان کا. یہاں پہ ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، کچھ ہی لمحوں میں واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. نوعیت کا صوبہ ہے، وہاں لوگ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. آپ کسی کا حق مار کے دیکھیں. پنجاب کے لوگ مائلڈ ہیں. پنجاب کے لوگ وہ والا معاملہ نہیں کرتے، رات گئی بات گئی والا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں مزاج فرق ہے، یہاں مزاج فرق ہے. اللہ کرے کہ وہ اویئرنیس یہاں پہ بھی آ جائے لوگوں میں اور وہ اٹھ کھڑے ہوں ان کے خلاف، لیکن ابھی بہرحال وہ نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں معافی بھی نہیں دیتے. اور ایک بات جو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے کہ NA1 میں آپ لوگوں کو بہت ایک عزت افزائی دی گئی ہے. ایک ڈیفیکلٹ کنسٹیچوئنسی، بینظیر بھٹو نہیں وہاں سے جیتی، عمران خان جیتے ہیں وہاں سے. کیا وہ سیٹ گیو اپ کرنا عمران خان کو، ڈو یو تھنک کہ کوئی اسٹریٹجکلی یہ اچھی بات تھی؟ وہاں پہ لوگوں کو یہ وڈ ناٹ فیل کہ یہ ایک توہین ہو گئی ہے، انسلٹ ہو گئی ہے ان کی؟ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ دو تین جگہ سے الیکشنز لڑتے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے.
میرا نہیں خیال. وہ اگر انہوں نے خان صاحب نے پہلے ہی اس کو چنا تھا, یہ ان کے لیے یہ بھی ایک عزت افزائی کی بات ہے. اور باقی بھی پورے خیبر پختونخوا کے اندر اتنا زبردست ان کو رسپانس ملا ہے. اور خان صاحب تو ویسے ایک نیشنل لیول کی لیڈر ہیں, کسی ایک کانسٹیچوئنسی کے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ساری کانسٹیچوئنسیز انہی کی ہیں جہاں سے وہ جیتے, یہاں ان کا ریپرزینٹیٹیو جیتا. لیکن یقیناً NA1 جو ہے اس میں ان کی پرائیورٹی زیادہ ہوں گی, کیونکہ لوگوں نے ان پہ اعتماد اور پیار کا اظہار کیا تھا. تو آنے والے وقتوں میں بھی بھلے ہی وہ وہاں سے نامینیٹ نہ ہوں, لیکن وہاں وہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت میں, اور لوگوں کو آپ پہ بھی بہت اعتماد ہے. ہم بات کریں ابرار الحق سے. We have to take a break here. Back in a couple of minutes. Stay with us. ویلکم بیک. دس از آج ود ارحام خان, اور ہم بات کر رہے ہیں ابرار الحق سے. نیشنل پرائڈ ہے ہماری عید کے موقع پر اور جشن آزادی کے موقع پر. ہمیں آپ سے بہتر کوئی گیسٹ نہیں ہم سوچ سکے. اچھا, KPK میں ووٹ بھی پڑا, حکومت بھی آپ کی ہے. اب آپ کا تعلق ہے میڈیا سے, گورنمنٹ میں آپ نے اتحاد کر دیا ہے ایک مذہبی پارٹی سے, اور جو ہم رویے دیکھ رہے ہیں KPK میں, اور جو KPK میں ہم ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے لوکل باڈیز الیکشنز آنے والے ہیں, کچھ ہم دیکھ رہے ہیں لیجسلیشن چل رہی ہے. خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں وہ وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. خواتین کے جو ایشوز ہیں, خواتین کی جو نمائندگی نہیں کی جاتی, کچھ پسماندہ اقلیتی طبقوں کی جو نمائندگی نہیں کی جاتی, وہ تبدیلی بھی نہیں KPK میں دکھائی دے رہی. دیکھیں, اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ, ٹو کمنٹ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. جو ہزاروں سالوں سے بگڑے ہوئے حالات ہیں, اوور نائٹ ایکسپیکٹ نہ کریں کبھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اسپیشلی ایک ایسی پارٹی جو بہت ریڈیکل تبدیلی لانا چاہتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گریجولی چینج کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شراب کی ممانعت کا حکم بھی دیتے ہیں تو وہ 3 قسطوں میں اس لیے دیتے ہیں, حالانکہ ان کے پیغمبر تھے, حکم بھی صادر کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے پہلے کہا کہ بھئی شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو. اس سے بھی پہلے کہا کہ اس میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہے. کچھ صحابیوں نے چھوڑ دیا, پھر دوسرا حکم, پھر تیسرا کہ اس کو چھوڑ دو. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بے شمار کام ہونے والے ہیں, اور ایک مشکل صوبہ ہمیں ملا ہے. ایک چیلنج ہے, مشکل صوبہ کہا, یہ مشکل بہت سارے مسائل میں سمجھتا ہوں. لیکن آپ کا جو میرا سوال بنیادی ہے کہ آپ کا تعلق میڈیا سے ظاہر ہے, موسیقی سے ہے, ایک لبرل وہ ہے, پھر آپ ایک ایسی جماعت سے اتحاد کر لیتے ہیں جن کا ظاہر ہے مذہبی پہچان ہے ان کی. KPK صوبہ بھی مشکل ہے, کیسے چلیں گے؟ دیکھو, یہ نہ سوچیں, وہ جو آپ جس پارٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں نا, ان کا منشور مجھے بھی یاد ہے. ان کا منشور ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نصب العین صرف جمعیت والوں کا, صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ بلوں کے گھر جانے کے اگر اعتراضات شروع ہو جائیں اور اگر پیار کرتے ہیں. اچھا, جماعت اسلامی والے, کیونکہ میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں, یہی تو ٹالرنس ہے اور یہی تو پالیٹکس ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں. میں نے ان کا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں. تو جب انٹرنیشنل میڈیا میں آتا ہے کہ بیسکلی تحریک انصاف اور جسٹ بیٹر لکنگ جماعت اسلامی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ لوگ یہ مائٹ بی کلین شیون, لیکن آپ لوگ ریڈیکل ہیں, آپ لوگ رائٹ ونگ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, انٹرنیشنل میڈیا میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ ساتھ مل گئے ہیں. وہ بڑا کچھ کہتا ہے. جو بھی حق اور سچ کی بات کریں گے, ٹرو ڈیموکریسی کی بات کریں گے, ان کے ساتھ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پولیٹیکل بینیفٹ ہمیں اگر کہیں اور سے ملتا ہوا نظر آیا, مگر وہ اگر ہمارے مورل گراؤنڈز پہ پورا نہیں اتر رہا, ہم کبھی بھی نہیں ملیں گے. مجھے اپنے لیڈر کا بھی پتا ہے, اس معاملے میں آپ ہمیں اسٹبن کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں, اس میں ہائی مورل گراؤنڈز پہ کھیلنے والے کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں. اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ چیزیں ہماری لوگوں کو برداشت کرنی پڑیں گی. ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ بے شک امید رکھیں کہ ساری زندگی نہیں جیتنا, لیکن ہم نے اس پیشن کے ساتھ اپنے منشور کے ساتھ جڑا رہنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا تو وہ جیتیں گے, اور پھر لیکن جیتے جب تو پھر تبدیلی ضرور آئے گی. تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا, پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی, لیکن آ رہی ہے. اب سارے جڑے ہوئے اس وقت خیبر پختونخوا all pure orange.
کچھ سوچنا پڑے گا. لیکن وہ دسمبر کی بھیگی بھیگی راتوں کے علاوہ کچھ ہو گیا اس دفعہ. ان کو ہنسنے کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو اس میں ہنساؤں گا بھی, بیکاز بڑے پریشان ہیں. ان کو ہم کچھ دے تو نہیں سکے, حکومت ہماری نہیں آئی, تو کم از کم ان کو ہنسی دے دیں. ہم تو ان کو ہنسا سکتے ہیں جو دینے والے ہیں. اللہ کرے, میں تو کہتا ہوں, اور باخدا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جس کی بھی حکومت بنی ہے ہمیں پتہ ناجائز ہے, چھوڑ دیں جو بھی ہے. عید ہے جی, معافی کا موقع. ہم ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر عوام کے حق میں بہتر فیصلہ کرتے ہیں. میں ساتھ کھڑا ہوں, میری پارٹی بھی ساتھ کھڑی ہے, مجھے 100% یقین ہے اچھے فیصلوں میں ساتھ ہیں, اور مخالفت برائے مخالفت بالکل نہیں کریں گے. لیکن پلیز ان کو بھی چاہیے کہ فیصلے میرٹ پہ کریں, کسی سے وہ لینے کی جو جیسے کہتے تھے نا پہلے کہ کچھ کول توڑ دیں گے فلانا, بس وہی کر لیں. یہ نہیں کہ ایک وہ ایسی اسٹیٹمنٹ بھائی دیتا ہے, دوسرا کہتا نہیں وہ فرتے جذبات میں کہہ دیا, جوش خطابت میں, وہ نہیں. سچی بات, جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ میں یہ پہلی بات کرتا ہوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا وہاں, ٹھیک. تو جو سچ بولا ہے سچ بولنا ہے, اور اس پہ کریں. تھوڑی بہت ہو جاتی ہے وہ ہم معاف بھی کر دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں پتہ چلنا چاہیے یار عوام کی خدمت ہو رہی, کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے تھے. ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سارا کچھ ہے, تو اگر وہ ملتا رہتا تو آمین. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل اپنی منزل سے ہٹ جائیں, اور وہ اس کے لیے ہم بالکل تیار. اور عوام روح کی غذا, تو پھر پازیٹیو نوٹ تو پھر ہمیں آپ کو ریکویسٹ کرنا پڑے گا. عید بھی ہے, موقع بھی ہے, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کہہ چکی ہیں ابھی آپ کو سیریس ہو جانا چاہیے, اور ابھی تو آپ چھوڑ دیں میوزک. اور میڈیا اینکر سے وہ میں نے آپ نے کہا دوسری البم میں نکال رہا ہوں, نیو البم میں نے اٹھا کے سیاسی سوالات وہ رکھ دی ہیں وہاں پہ. ناظرین جتنے بھی یہ اس طرح کے ہمارے اینکرز ہیں نا, وہ جو کرنٹ افیئرس کے ہیں, بالکل میوزک سے پیار نہیں کرتے. ایسی بالکل بات نہیں ہے, ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. صرف لوگوں کو آپس میں لڑا کے خوش ہیں. نہیں جی ایسی بھی کوئی ساری پارٹیز بہت اچھی ہیں, سارے بڑے ہی نیک لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, سارے بڑے اچھے لوگ ہیں. ہاں جی دیکھیں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب آپ کچھ میڈیا اینکرانی سے سیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں سارے اچھے لوگ ہیں. چلے آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم میڈیا اینکرز بھی پاکستان ہی سے ہیں, پاکستان سے بڑی محبت کرتے, جذبات. ہاں آپ گنگنائیں, میں آپ کے ساتھ گنگناؤں, تو پروو کریں کہ موسیقی سے ہمیں کتنا لگاؤ ہے. اور 14 اگست کا حوالہ ہے, میں وہ میرا ایک کلام تھا. سر اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آ گیا, آؤ کہ اب ایک ہو جانے کا موسم آ گیا. آؤ ذرا دوستو جاگو ذرا, دھو رہا تھا کل جسے اپنے پھٹے کرتے کے ساتھ, دھو رہا تھا کل جسے اپنے پھٹے کرتے کے ساتھ, آج وہ بچہ اسی گاڑی کے نیچے آ گیا. آؤ ذرا دوستو جاگو ذرا, آؤ جھاڑو چھین لے ننھے ہاتھوں سے کہ اب ہاتھ میں ان کے قلم دینے کا موسم آ گیا. کب تلک کاغذ چنے کوچوں کے گندے ڈھیر سے, کوکلوں کے پھولنے پھلنے کا موسم آ گیا. آؤ ذرا آؤ ذرا. میں نے آپ کو ہنسانے کو کہا, آپ نے رلا دیا. ابرار الحق ہماری نیشنل پرائڈ اور فلانتھروپسٹ ٹرن پولیٹیشین, سنگر ابھی بھی ہیں, نیکسٹ البم کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, پلیزر. آپ اپنا خیال رکھیے گا, جہاں رہیں شاد باد رہیے. اللہ حافظ.